من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، خداوند پاک تواڈے ہر قدم تے ڈاڈا نیکاں لکھے کہ تساں رات دا آرام چھوڑ کے اور کئی راتی ہو گئے اپنے محبوب مدنی دے عشق دے وچ تساں جا کے گزار لیتے ہیں تے ساری زندگی اس دی یاد وچ گزرے رہو۔ حضرات گرامی، بڑی خوشی یہ ہے کہ اس محفل میلاد پاک دے اندر، اس عید میلاد النبی دے جلسے دے اندر حضرت قبلہ غریب نواز سلطان الاولیاء مرشد ہادی سید الاجپال پیر شوکت حسین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ تے صاحبزادے سید غریب نواز سید تجمل حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے بڑی مہربانی ہے کہ حق بھی نہ لوگوں کا ہے کہ اہل سنت جماعت دے انہاں لوگوں کو آباد کرنا اور رہنمائی کرنا۔ برادران اسلام، تقریر دا کرنا آسان ہوتا ہے، تقریر دا سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ خداوند پاک تمام علماء حقاں نو، عالم اسلام دے تمام علماء حقاں نو تقریر کرن اور سمجھاون کی توفیق عطا فرماوے، اور تمام عالم اسلام دے سامعین نو خداوند پاک سمجھن کی توفیق عطا فرماوے، پھر سب مسلمانوں نو اللہ پاک اس تے عمل کرنے توفیق عطا فرماوے۔ تقریر سمجھن کا طریقہ ہے میرے بھائیو، میں تمہیں نسخہ دساں، طریقہ دساں۔ کسی جلسے میں تو سمجھو، اگر تمہارا دل چاہے کہ تقریر ساکوں اس مقرر دی سمجھ آوے، اس دا طریقہ ہے کہ جتنا دیر اس جلسے دے اندر بہو، تواڈے جڑے دو اکھاں خدا نے تو کو لتن اس بولن والے دے منہ تے رہن، اکھ نہ پھرے، پھر ساری گل سمجھ آوے گی۔ اکھ جسم دی مہار ہے، جڑی اکھ پھر ویندی ہے دماغ پھر ویندے اور دل پھر ویندا ہے۔ اگر اکھ ایک مقام تے لگی رہے، نہ دماغ پھردا نہ دل پھردا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ پاک دا ایک صفاتی نام ہے خالق۔ خالق دا معنی ہے بناون والا۔ ایک لفظ ہے مخلوق، مخلوق دا معنی ہے بندا ہے بنن والی۔ تو اس خالق نے اب سکتی بیٹھے، اس خالق نے بے شمار مخلوق بنائی۔ اس اپنی مخلوق میں سمجھو نا، زمین مخلوق ہے، زمین تے ہر چیز بسن والی مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، آسمان تے ہر شے بسن والی مخلوق ہے۔ اس مخلوق دے وچوں اللہ پاک نے انسان ایک مخلوق بنایا۔ انسان بہت ہیں تو انسانوں نے جماعتاں بنایا، کیونکہ انسان بھی بہت اور جماعتاں بھی بہت۔ جس انسان نے جو جماعت بنائی ہے، اس نے اپنی جماعت کا نام بھی رکھا ہے اور منشور ہی بنایا ہے۔ اگر کوئی میری جماعت آمنا چاہے اس بانی کہنا ہے تو میری جماعت کا نام یہ ہے، میری جماعت کی پابندی یہ ہے، منشور یہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جماعت ہے، اس کا نام ہے مسلم لیگ۔
ایک انسان نے بنائی اور مسلم لیگ نہ رکھا اور اس کا منشور بنایا. ایک جماعت جمعیت علماء پاکستان نہ رکھا اس کا منشور بنایا. اس طریقے جماعت ہیں. اگر کوئی مسلم لیگ شامل ہونا چاہے تو مسلم لیگ کے لیڈر نے پوچھی پیر پگالے صاحب کنے کہ میں تیری جماعت آمنا چاہتا, تیری جماعت کا نام کیا ہے اور منشور کیا ہے. وہ نام بھی دسے سی منشور بھی دسے سی کہ میری جماعت آمنا چاہتا ہو تو میری جماعت پابندی ہے. اگر کوئی جمعیت علماء پاکستان آمنا چاہتا ہے تو نورانی صاحب کو پوچھی نورانی صاحب تیری جماعت آمنا چاہتے ہیں, تیری جماعت کا نام کیا ہے اور منشور کیا ہے. نام بھی دسے سی منشور بھی ہے. اس واسطے انسان بہت جماعت بہت ہیں, اللہ ایک ہے. تو اس واسطے اللہ پاک نے بھی ایک اپنی جماعت بنائی. اللہ ایک, اس نے جماعت ایک بنائی. انسان بہت جماعت بہت, اللہ ایک جماعت ایک. اللہ پاک نے بھی اپنی جماعت کا ایک نام رکھا ہے اور اپنی جماعت کا منشور بنایا. اگر کہ میں اللہ کی جماعت کو شامل ہونا چاہے تو رب تعالیٰ فرمائے دے میری جماعت کا نام یہ ہے, میری جماعت چاہو تو میری جماعت کا منشور ہے. یہ ہے مضمون. ڈانگے بھی ٹھا پھا تو دے والا کام بند کرو, بالکل آرام کر کے بیٹھ جاؤ. مضمون یہ ہے کہ میں آج یہ کرنا چاہتا اس مضمون کو میں تاں بیان کرا اگر تو اللہ کی جماعت شامل ہونے کا شوق ہوئے تو مضمون بیان کریے. اگر شوق نہیں تو پھر کوئی دوسرا مضمون. اللہ کی جماعت شامل ہونا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کرو جو اللہ کی جماعت شامل ہونا چاہتے بس. میرا اللہ تیری جماعت آنا چاہتا اور میرا مولا سانو دسا کہ تیری جماعت کا نام کیا ہے اور تیری جماعت کا منشور کیا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کی جماعت شامل ہوئے تو وہ پابندی کیا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن مجید اندر اپنی جماعت کا نام لکھا ہے کہ میں اللہ نے میری جماعت بنائی ہے, میری جماعت کا نام یہ ہے. اللہ پاک نے اپنی جماعت کا نام رکھا ہے آمنو. کیا نام رکھا ہے؟ آمنو. جس مقام پہ رب پاک نے کوئی چنگی گل فرمائیے, کوئی خوشخبری فرمائیے, تنبیہ کی یا سمجھایا ہے تو آمنو کو فرمایا ہے. رب فرمائے یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے آمنو کی جماعت آپ بچو جہنم کنے تو اپنے گھر دے بنیے کو بچاؤ. رب کافرہ کو نہیں فرمایا, آمنو کو فرمایا بچو اور بچاؤ. کافرہ کو کیا فرمایا؟ کافرہ واسطے رب اعلان کیتا کہ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. جڑے کافر ہیں ایک دوست نے شیطان دے. شیطان انہاں کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. شیطان انہاں کو نور کنے چنگے پاسے کنے کڈ کے اندھیرے دی طرف لے آندا ہے, کفر دی طرف لے آندا ہے. مگر رب نے فرمایا اولئک اصحاب النار. او شیطان انہاں دی جماعت کافر سٹے سا جہنم وچ, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ جہنم وچ رہسن. انہاں واسطے اعلان ہو گیا. رب نے فرمایا آمنو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. رب اے نہیں فرمایا اے مفتیو, اے مولیو, اے پیرو, اے قریشیو, اے سندو, اے پٹھانو, اے شاہو. اینا رب کو پتا کہ شاہ بھی شہنشاہ بھی بےمان تھی ویسن, کہ مفتی بھی بےمان تھی ویسن, کہ عالمی بےمان تھی ویسن. رب پاک نے او نہ فرمایا جن وچ بےمان بھی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں. آمنو. رب نے فرمایا اے سکھو تسی نہیں, ہندو تسا نہیں, یہودیو تسا نہ, عیسائیو تسا نہ, منافقو تسا نہ, بے ایمانو تسا نہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صرف میری جماعت میرے مدنیات صلاۃ سلام. میری جماعت اس
واسطے تسی کسی سکھ دے منہ نہ سن سو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کسی ہندو دے منہ کے نہ سن سو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کسی عیسائی دے منہ کے نہ سن سو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کسی یہودی دے منہ کے نہ سن سو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کسی منافق دے منہ کے نہ سن سو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ رب دا انہاں کو آرڈر نہیں، اللہ دا آرڈر ہی آمنو کو تے پر سے ایمان والے الصلاۃ آمنو نماز پڑھو، آمنو روزہ رکھو، آمنو حج کرو، جو کم فرمایا آمنو کو فرمایا رب فرماتے رب تو میں سارے نا میں جنگلہ دے اگر ہران نو روزگی دینا تو میں بگہار نو روزگی دینا، اگر میں بکرے کو روزی دینا تو میں کتے کو روزی دینا، میں پاکا نو دینا تو میں پلیتا نو دینا، رب میں سارے دا مگر اللہ ولی الذین آمنو یار میں آمنو دا رب میں سارے نا مگر دوست صرف آمنو دا۔ تو اس واسطے اللہ پاک نے اپنی جماعت دا نام کیا لکھا ہے؟ آمنو، یاد رکھیں۔ مولا تیری جماعت کوئی آمنا چاہے نہ کہ آمنو ہو گیا، ہم یہ فرماؤ کہ تاری جماعت دا منشور کیا ہے؟ اگر کوئی آمنو کی جماعت شامل ہونا چاہے تو پابندی کیا ہے؟ رب نے فرمایا میری جماعت دا نام بھی آمنو ہے، میری جماعت دا منشور بھی آمنو ہے۔ بس کس طرح آمنو پہلے کیا حرف ہے؟ دوسرا بڑے بول آمنو، دوسرا تیسرا نون، تیسرا چوتھا رب میں دا جو میری جماعت کے آمنا چاہو انہاں چون حرفاں تے عمل چا کرو میری جماعت کے آ جاؤ۔ کس طرح؟ پہلا حرف ہے الف، اگر میری جماعت کے آمنا چاہتے ہو تو الف میں اللہ کو منو، اللہ حرف ہے میم، اگر میری جماعت آنا چاہتے ہو تو میرے محمد کو منو، اللہ حرف ہے نون، اگر میری جماعت سے آنا چاہتے ہو تو میرے تمام نبیوں کو، اللہ حرف ہے با، اگر میری جماعت آنا چاہتے ہو تو میرے تمام بلیوں کو منو۔ کیونکہ قرآن مجید مولوی پڑھ جانے میں رکوع دا مانا پورے بنواس تک مانا ملا بیمان ہو جانے میں قرآن سمجھے تلا سی جڑا قرآن دے ایک ایک حرف دا مانا آوے، اللہ دا مانا کیا ہے، بے دا مانا کیا ہے، تے دا مانا کیا ہے، قرآن دا حرف جڑا ہے اس وچ ایک سمندر بن دے جنہیں کہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، تلے ترجمہ نہیں ہے ان مگر الگ الگ حرف ہے، الف لام میم، یہ بھی بے مقصد نہیں، یہ الف دا کوئی مانا ہے، لام دا کوئی مانا ہے، میم دا کوئی مانا ہے۔ تو اس واسطے قرآن دے ہر حرف رب فرماتے ہیں چوں حرفاں تے عمل کرو، میں اللہ کو منو الف، میم میرے محمد کو منو، نون میرے تمام نبیوں کو منو، با میرے تمام بلیاں کو منو، بلکہ انہاں کچھ منو پہلے تو پھر میری جماعت جا جاؤ، پھر نمازاں پڑھو، پھر روزے رکھو، پھر داڑھی رکھو، پھر حج کے جاؤ، انہاں چوں کو پہلے چا منو، بس اسے آمنو ہو جاؤ۔ بس نہیں اور پہلا حرف ہے اللہ تعالیٰ تو سارے مندن سارے مندن مگر آپ فرمائے یہ نہیں حق کے منن دا انہیں منو منو، زبانی تو سارے مندن جس طرح حق ہے میرے منن دا میں اللہ کو منو، اگر میں اللہ کو مننا چاہتا ہوں تو میں اللہ کی تعریف کروں، ہر وقت ہر آن میں اللہ کی تعریف کروں، جڑا اللہ کو منسی ہے فرماتے جڑا میں کو منسی ہو میری تعریف کرے جنہیں میں تعریف دے لائق ہاں انہیں تعریف کرے۔ تو اس واسطے رب دی جماعت اگر اللہ دی جماعت شامل ہو سو تو سب تو پہلے اللہ کی تعریف کرنی پڑی، سب تو پہلے اللہ کی تعریف۔ ہوں اللہ کی تعریف کس طرح کریے؟ نبی پاک کی تعریف کر دیا، میرا مدنی یار تیرے زلفاں تو صدقے، میرا مدنی یار تیرے ہوٹھاں تو صدقے، میرا مدنی یار تیرے نوری نگاہوں تو صدقے، میرا مدنی یار تیرے نوری ہتھاں تو صدقے، میرا محبوب تیرے قدموں تو صدقے، تیری نالائن تو صدقے، تیری دستار تو صدقے، تیری کمری تو صدقے، تیرے بابے تو صدقے، تیری اماں تو صدقے۔ مولا تیری تعریف کی نہ کروں جے کر اس سے کہنا اللہ تیرے زلفاں تو صدقے تے کافر بن گیا،
سمجھدار بیٹھو نا, اللہ کے بال ہیں زلفاں یہ کہنے ربا تیرے زلفاں تو صدقے تے کافر بننا, مولا تیرے اکھاں تو صدقے تے کافر بننا, ربا تیرے ہوٹھاں تو صدقے تے کافر بننا, تیرے ہاتھاں تو صدقے تے کافر بننا, تیرے بابے تو صدقے تے کافر بننا, جڑی اما تو صدقے تے کافر بننا, تیرے قدماں تو صدقے تے کافر بننا. اور بے مثل ذات تیرا بت نہیں ہے, تو بے مثل ہے, تیری تعریف کس طرح کروں کس طرح کریے مولا تیری تعریف اللہ کس طرح کروں. اللہ پاک نے طریقہ لکھا ہے کہ میرا بت نہیں ہے, میں بے مثل ذات اور میری تعریف کرنا چاہتے ہو تو میری تعریف کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزاں میں اللہ نے بنائے تو میری بڑی چیز کی تعریف کیا کرو, یہ میں اللہ کی تعریف. اگر کوئی مواحد بنے اللہ کا بنے تو اللہ کی تعریف کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی بڑی چیز کی تعریف کرو, سو یہ توحید ہے. اللہ پاک نے چیزاں بہت بنایا, بے شمار. ایک کتا کیا بنایا, چوہا کیا بنایا, ایک گدڑ کیا بنایا. تو اللہ کی بڑی چیز کی تعریف کرنا ایک توحید ہے. کیا اس کا تعریف کو سارے رب نے چوہا بنایا, سارے رب نے گدڑ بنایا چھوڑا, یہ تو کوئی تعریف ہی نہیں, یہ تو باقی توحید ہے. باقی بنایا اس نے مگر یہ ٹھان دی نہیں. اس سے میں سمجھا لینا ہوں, اس ملتان کے ایک کاریگر آ جاتا ہے, وہ کاریگر تین چیزاں بنے ہے, ایک چھری, ایک کہاڑی, ایک ہوائی جہاز. اس کا کمال چھری کہاڑی ایک ہوائی جہاز. تو میں تو کہوں گامن شاہ میری جلدی کر, میری تعریف کر, تاکہ لوگوں علم ہو گئی کہ میں کی وجہ کاریگر ہوں, میری دکان چلے, لوگ میری دکان کا میری ایجنسی کر سارا پاکستان پھردا ہے. میں کہ حاضر جناب, میں یا خانے وال, میں کہ ملتان ایک کاریگر ہے, اس نے بڑی چھری بنائی ہے. والیا کبیر والے ایک کاریگر, اس نے کہاڑی بنائی ہے. والیا فیصل آباد ایک کاریگر چھری بنائیے. والیا لاہور کاریگر کہاڑی بنائیے. والیا کراچی کاریگر چھری بنائیے. والیا پنڈی کاریگر کہاڑی بنائیے. جو ردی چیزاں اس کاریگر نے بنایا میں ہر جانا کہ جی چیز آلہ بنائی سو سمجھ نہ نہیں لیا. سمجھو اس کا میں نہ نہیں لیا. کیا وہ کاریگر ملتے رادیے کے رنگے اسی گامن شاہ دکھے جا غدار ہے, تم ہر جا چھری کہاڑی لے رہے ہیں. اور قائم کاریگر بن رہا ہے. اگر میری تعریف کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں نے آخیا ایک کاریگر ہے, اس نے جہاز بنایا ہوائی, ان 200 بندہ سوار ہوتا ہے, 21,000 میل فی گھنٹہ رفتار ہے. جی میں آلہ چیز بنے تو وہ نام نہیں لیا, ردی چیزوں کا نام لے رہے ہیں. کیا وہ کاریگر مجھے بڑا قبول کرے سی, بڑی جلد بنے سی. آپ رب کی تعریف ہی رب نے چیزاں بے شمار بنایا ہیں, مگر رب دی وہ چیز قوم کے سامنے پیش کروں جی خدا نے سارے خدا سب تو آلہ بنائی. تو کاریگر تھی سی راضی جو آلہ بنائی ہوئے, سب تو آلہ بنائی ہوئے. اگر توحیدی بننا چاہو, اللہ کو بننا چاہو کہ اللہ کی طریقے کہ ساری مخلوق دے نگاہ کر کے پھر دیکھو کہ سارے اللہ نے سب تو آلہ چیز کیا بنائی ہے, تاکہ قوم کے سامنے وہ پیش کروں. میں تمہاری خدمت اپیل کرنا ہے کہ سیکنڈ کے اندر بگو دساؤ کہ زمین آسمان میں نگاہ کر کے دساؤ خدا نے سارے خدا سب تو آلہ چیز کیا بنائی. شہری لوگ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو آلہ نا. مولیا لو آخو اگر خدا بند پاک نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی چیز اور آلہ بنائیے, وہ سانو تسی ڈالو کہ محمد پاک تو فلاں چیز اللہ نے آلہ بنائیے. اصا اس کا ذکر چھوڑ سکتا انہی طریق کرتا ہوں. جیسے خدا جو خدا سب تو افضل محمد ہے, بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر ہے, تو پھر حیا کرو ترے ایمان ہے. اگر رب کو ماننا چاہو, جب سٹیج چاہو, مسجد چاہو, جتھا ہو, ذکر مصطفیٰ کرو, ان کو توحید آ جائے. فرمایا اگر میں کو ماننا چاہوں تو میری آلہ بنی ہوئی چیز کی تعریف کر. جو میں چیز آلہ بنی لوگوں نے ہمارے سارے رب نے کیوں جا محمد بنایا ہے, وہ کیسے شانہ والا ہے, تاکہ میں خوش ہوا میری آلہ چیز جان کر. ارے مومنڈو تسا کیا کر دو, تسا کہہ دو کہ سارے رب نے مکھی بنائی, دیکھو کیویں جنگھا چا بنایا, کیویں پر چا بنایا, مچھر چا بنایا, اندر زیرا چا پایا, تو کتے کو ٹکے لا لی, ٹھڈ بکرے, یہ توحید بیان پکڑنے مار کا. یہ خلا طرح فرمے دے بے شرم حیا کر, جو ربی چیزاں میں بنائے وہ بیان کر دے, جن چیز میں آلہ بنائی وہ عائد کر دے. جس طرح وہ کاریگر
کاریگر نے میں ٹھکرا دیتا دروازے تو میں ان کی اعلیٰ چیز کو چھپایا ہے. اس طرح اس ملا اس بند نو رب نے در تو ٹھکرا دھگیل چھوڑنا ہے جو اس کی اعلیٰ چیز عیب کرنا ہے, اعلیٰ چیز کا شان بیان نہیں کرنا. اگر رب کو ملنا چاہتے ہو تو ذکر مصطفیٰ کرو. توحید اعظم ذکر مصطفیٰ. میں اللہ کو ابو ہے میم, ابو کیا ہے میم. میم کی مراد ہے اگر تم میری جماعت جاننا چاہتا میرے محمد کو منو, مگر نام مصطفیٰ دے قائل نہ بنو, مقام مصطفیٰ کو سمجھو. صحیح منگے تو سارے محمد رسول اللہ انجنا رفع میں نے جو میں مقام عطا کی تے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقام بن لو. مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ ہے اللہ پاک نے 1,24,000 نبی بنایا. والا رب نے فرما دیتا نبیاں تے رسولاں دے بارے تل کر رسولو تھنڈن لا بعد والا بعد رب فرماتے سارے رسول ہی کو جنی ایک کو دوسرے تے فضیلت ہے. مگر بھائی خیال کی وجہ کہ خدا بند پاک نے جو ساکو نبی عطا کیتا اس کا مقام باقی نبیاں نالوں کس طرح ہے؟ وہ یہ ہے مسلمانوں باقی نبیاں دا مقام یہ ہے, ہر نبی دا مقام ہے. رب فرماتے جس طرح میں آکھاں تسی من دے جاؤ, جس طرح میں آکھاں میں رب آکھاں کپڑے اتار کے زمین تے چلے جاؤ لبیک آکھو, میں آکھاں ارے تلے 2 ٹکڑے ہو جاؤ تسی لبیک آکھو. میں رب آکھاں مچھی دے پیٹ قید ہو جاؤ تسی لبیک آکھو. میں آکھاں جسم تو کیڑا تو کھوا لو تسی لبیک آکھو. میں آکھاں چکھے میں چلے جاؤ تسا لبیک آکھو. میں رب آکھاں چھری تلے جھک جاؤ تسا لبیک آکھو. میں آکھاں طوفان میں چلے جاؤ تسا لبیک آکھو. میں آکھاں کوہتور تے پھڑکو تسی لبیک آکھو. ہر نبی دا مقام یہ ہے کہ جس طرح رب فرمائے میں آکھاں تسی من دے جاؤ من دے جاؤ من دے جاؤ. تے میرے محمد دا مقام ہے جی میں او آکسی میں رب منے دا مقام ہے مصطفیٰ مطلب کہ مقام کیا ہے کہ جس طرح میرا حبیب عرض کرے سی میں رب مندہ جا سا. یہ فرمایا نہیں بلکہ اس طرح کیتا جو عرض نبی پاک نے کیتا رب نے من دیتا. میں 2-4 گلاں تو سنائی منیا. کس طرح منیا؟ نبی پاک عرض کیتا میرا مولا ایک قانون تو اپنا توڑ دے, ایک قانون اپنا کیڑا قانون قانون اے توڑ دے میری امت واسطے. انہاں نبیاں دے امتاں دی 50 نماز میری امت واسطے 45 کو ختم کر دے تے 5 بنا دیو. قانون اج زیادہ قانون کوئی نہیں توڑ سکتا, رب دا قانون ایک کو توڑ دے. اللہ پاک نے فرمایا میں اپنا قانون توڑ دیتا تیری من لئیے امت نو کہہ دے کہ 5 ہو گئی. میرا حبیب ہن تو راضی ہو گیا ہے, اور تو خوش ہو گیا ہے, راضی ہو گیا. میں اپنا قانون توڑ دیتا ہے تیری من لئیے. حضور پاک عرض کردا ہے میرا اللہ ایک اور قانون بھی توڑ دے. کیڑا قانون؟ انہاں دے 6 مہینے رو دے تے میرے واسطے 1 مہینہ جب بچا. رب نے فرمایا میں قانون توڑ دیتا ہے تیری من لے. میرا حبیب ہن تو خوش ہو گیا ہے, ہن تو راضی ہو گئے. میرا اللہ ایک اور قانون توڑ دے, ایک اپنا اور قانون توڑے. کیڑا؟ انہاں نبیاں دے امتیاں دی نماز آکو مسجد دے باہر نہیں ہوندی, دیوار دے نال ہی نماز نہیں ہوندی. ایک قانون ہے اس ویلے مسجد دے وچ نماز ہوندی ہے. میرا اللہ جو قانون توڑ دے میرا امتی جڑا پہاڑ چ بکرا چردا کھڑے مسجد کتھوں آئی؟ جو قانون توڑ دے. رب نے فرمایا میرا حبیب میں قانون توڑ دیتا ہے ساری زمین نو مسجد بنا لیتا ہے. او تیرا امتی جتھے آکھے اللہ اکبر نماز ہو گئی. میرے حبیب کا مقام سمجھو کہ میرے حبیب کا مقام کیا ہے, میرے محبوب کا مقام کیا ہے. بس میرا حبیب ہون تو راضی ہو گئے. میرا اللہ ایک اور قانون توڑ دے. صدقے جاواں آکو سارے تہاڈی خاطر تہاڈی خاطر ایک اور قانون توڑ دے. رب نے فرمایا اور کیڑا قانون؟ میرا مولا انہاں نبیاں جم تک گناہ کر جان کونو قرادتن خاصین بھولوں تے بادر بن جائیں تے شکلاں پھٹ جائیں. ایشو قانون میری امت واسطے توڑ لے جے جہاں مکالا مل بین منہ نہ پھٹے.
نہ پھٹے. رب نے فرمایا میں قانون توڑ دیتا ہے, تیری امت جیسا مکالا مل سی شکل نہ پھٹے. ارے ملوڈو, جڑا نبی تمہیں کتا نہیں بنن دینا, جڑا نبی تمہیں خنزیر نہیں بنن دینا, جڑا نبی تمہیں بھولو نہیں بنن دینا, اور جڑا نبی تمہیں باندھا نہیں بنن دینا, اندر جمنے کی خوشی بھی حرام ہے. کتنا نمک حرام ہو ملوڈو کہ جس نبی کی طرف اسی بس رہے ہیں جد سائے تلے, اس کے جمنے کی خوشی بھی گناہ ہے. رب فرمائے میرے حبیب دا مقام منو, میم کو مننا چاہندو تو مقام منو کہ میں اپنے حبیب نو مقام کیا لیتا ہے. اساں سنیا دی عادت ہے, اساں سنیا دی عادت ہے, اسی جو گل کرو نا اسی آدھے ہیں اللہ تے رسول دی مہربانی نال سارا کام ہو گیا ہے. اسی آدھے ہیں نا کہ اللہ تے رسول دی مہربانی نال ایک کام ہو گیا ہے. تو او ملا کہنے نے بے ادب, وہ کہنے نے یہ اللہ جو کافی ہے رسول کو نال کیوں ملے دے. اللہ تے رسول, رسول کی کیا ضرورت ہے, بس اللہ دی مہربانی نال ایک رسول کیوں نال ملے دو تسی اللہ دے. کہ اللہ تعالیٰ فرمائے جے تک میرا رسول میرے نال نہ ملے میں تیری گل کوئی پوری کرنی بھی نہیں, تیری کوئی مراد پوری ہونی نہیں جے تک میرے نال میرا رسول نہ ملے. اور میں تھوڑا جا عرض کی تھی مجھا یہ اذان اذان اللہ اکبر اللہ اکبر ایک کہنا نہ ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک کہنا نہ ہے. اگر کوئی ملا اس طرح اذان دے دے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اذان منظور ہے کسی نے. اگر ملا ضد کر جاوے کہ میں تو جناب ایویں اذان لے ساتے, مقتدی اس نو پکڑ کے پھد کے مسجد تو باہر کر کے تے کھلیاں دی پھکار تے جوتیاں دا کڑکار. وہ ملا کیسی ربا نا تیرا لیا تو لگ جتیاں رہی ہے, اور میں اللہ اکبر کیا ہے, میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کیا ہے, میں لا الہ الا اللہ کیا, اور ربا نا تیرا لیا ہے تو میں جتیاں لگ رہے ہیں, کیا تیرے نام لے وندا یہی نام ہے. رب تعالیٰ فرمائے میرا نام ایک دفعہ نہ لے, لاکھ دفعہ میرا نام لے, کروڑ دفعہ میرا نام لے, کھلے کھانا مرسے جتیاں گھلے نہ مرسے. اگر جتیاں تو بچنا چاہنے تے میرے نال میرے یار کو لے, میرے یار کو لیا. جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ آکھیں تو کھلیاں تو نہیں بچ سکتا. اگر بچنا چاہنے تو میرے یار کو میرے نال ملا, میرے یار کو میرے نال ملا. اور اگر سنو اللہ پاک قرآن مجید فرماتا ہے, رب فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یسبح للہ تسبیح پڑھن میں اللہ دی, یسبح للہ تسبیح پڑھن میں اللہ دی, ما فی السماوات و ما فی الارض, جو شے آسماناں وچ جو شے زمین وچ رب کہندا سارے میری تسبیح پڑھدن, سارے مینوں مندن. مسلمانوں شاید تانوں علم نہ ہوے, میں کہنا چاہندا کوئی چیز نہیں جو خدا دی منکر ہوے, کوئی چیز نہیں. تساں جڑا بڑے تو بڑا بے ادب ملا ہوے نا وہابی, اندے کولوں لگے چلو او کو مولوی صاحب سب اتنے لکھ دے کہ جڑا کھوتا ہے نا, کھوتا گدھا خدا کو نہیں مندا, مولوی مر جا سی لفظ نہ لکھی. اگر ملا لکھے چاہ کے کھوتا خدا کو نہیں مندا تو مولوی کافر. اگر لکھ دے کہ کتا خدا کو نہیں مندا تو مولوی کافر. تو تجربے طور تے سویرے چلے جاؤ کہیں بڑے ملا بے ادب کریں, اگر لکھ دو کتا خدا کو نہیں مندا, اگر مولوی لکھ دے چاہ تے قرآن دا منکر ہے اور کافر ہے, کتا نہ لکھی اگر مولوی ہوئے تا. رب فرمائے منو سارے مندر, منو سارے, کوئی منکر نہیں, میرا قرآن ہے, کوئی منکر نہیں, سارے منو. اگر رب فرمائے میرا مدنی یار جی میرا رب, قل هو اللہ احد, آکھ نہ کو میں کو ایک منن, اللہ الصمد انہاں کو کہہ دے منو بے نیاز منن. میرا مدنی یار سمجھا دے انہاں کو لم یلد ولم یولد, انہاں کو دس میں رب دا پیو کو نہیں, ماں کو نہیں, پوتر کو نہیں, دھی کو نہیں, جمع نہیں, جایا نہیں. عرض ہے میں اس مقام تے اعلان کردا کہ جتنا یہ بندے آئے بیٹھے نے سارے منو جان دن گامن شاہ ہے. میں آپ اعلان کردا یہ سب منو جان دن گامن شاہ ہے. تے بلما قبلہ نظامی صاحب دی خدمت عرض کرنا, نظامی صاحب انہاں کو دسے گامن شاہ ہے. تے لوگ کسے نے پہلے جھوٹ بولے, جلے تا اعلان کیتے مگ سارے جان دیں, جب جان دیں تو مولوی نظامی صاحب دسے کو گامن شاہ ہے. جب سارے جان دیں گامن شاہ بل ایک کو منت کرنا اللہ سے نہ کوئی گامن شاہ ہے. مولا جب تک اعلان کیتا ہے سارے منو من دن میرا منکر کو نہیں, تو پھر مدنی یار کو کیوں فرمانا کہ آنکھ میں کو منن, کیا تیرا کوئی منکر ہے جو نبی آکھے؟ تیری پہلی آیت کی میں, دوسری آیت کی میں اگر کوئی کافر اعتراض چا کرے بھئی تعالیٰ خدا کے جائے, تعالیٰ قرآن کے جائے, ایک مقام ترا فرمائے دے سارے منو مندن, ایک مقام تر دے مدنی یار انہوں آنکھ منو منن.
کے میں کو مننے او منظور ہے یار سیدھا کرے بے ایمان اے میں کو منظور کا ہے اے میں منظور ذرا سیدھا کر کے میں دعا او میں منظور نہیں او پہلے تیرے منہ ہٹاوے تو آخر رب نو منو اتے پھر ذرا تیرے دروازے تو ہو کے میں کو مننے میں کو او منظور ہے اس سیدھے والا بے ایمان میں منظور نہیں یہ سیدھا تے شیطان کو کھا گیا وہ میں سیدھا جانا تو رب فرماتا ہے کہ میرے حبیب کو منو کہ میرے حبیب دا مقام کیا ہے میرے حبیب دا درجہ کیا ہے کہ میں کوئی رب چیز قبول نہیں کرتا محمد پاک دے بغیر مختصر بیان میں نہ کرنا اگوں لفظ ہے اگوں حرف ہے نون میرے تمام نبیوں کو منو نبیاں دے عیب نہ کڈھو اے نہ کو فلانا نبی وچ اے عیب آ فلانے نبی کو اے علم کو ہے نا یعقوب روندا بندہ پتر رول گیا تے یوسف پتہ نہ لگدا کو جے نبیاں کو علم ہوندا تے یعقوب رو رو کے نبی نہ ہو جاندا اے نبیوں کو کتھے علم اے بکواس نہ کرو اللہ فرمائے میرے نبیوں کو علم ہے اگر یعقوب کو علم نہیں چاند ایک اللہ دے واسطے میں عرض کرنا چاہنا کہ ایک آدمی دا پتر جوان ایک آدمی دا پتر جوان ذرا سمجھو وہ گم ہو جاتا ہے وہ پیو نو تو پتہ نہیں کہ میرا بچہ کدھر گیا اس بچے نو پتہ ہے کہ کوئی نہ میرا پیو فلانے جا باندھا ہے بولو زور دا اس نو تو پتہ ہے میرے پیو دا نا ہے وطن ہے شہر ہے فلاں جگہ باندھا ہے اور پتر تو پتہ ہے نا جے یعقوب نو پتہ نہیں میرا پتر کتھے وہ یوسف نو تو پتہ ہے میرا پیو کتھے وہ خط کیوں نہیں لکھدا اور اطلاع کیوں نہیں دینا کو پتہ یعقوب کو میرا پتر فلاں جگہ بدا ہے پتہ یوسف کو میرا بیو فلاں جگہ بدا ہے مگر اللہ دا ہمارا تو ہی چپ رہے وہ چپ رہے جدا میں آپ ساتھ لوں میرا بیٹا پتہ لوں گا میرے نبیاں دا انکار نہ کرو میرے نبیاں دی توہین نہ کرو اگر میں رب دی جماعت کے آمنا چاہندو تو تسا ایویں کرو میرے تمام نبیاں دے عیب نہ کڈو بلکہ نبیاں کو منو اگوں ہے واہ میرے تمام ولیاں کو منو میرے تمام اور یہ مسئلہ پیچیدہ ہے اتنے دنیا دے دماغ پھٹ گئے بھائی ولی کون ہے ولی کون ہے اللہ اپنا نام لیا ہے میم محمد دا نام لیا ہے نون تمام نبیان دا نام لیا ولی منو ولی کون ہے ہر بندے نے ہر مذہب نے اپنے اپنے ولی بنا لیتے ہیں مسلمانوں شیعہ نے اپنے ولی بنائے جو بنجے نے اپنے ولی بنائے سارے اپنے ولی ہیں ٹھیک ہے کیوں مگر وہ ولی بن گئے جتھے شیعہ دا پیر آ کے اترے ٹیشن تو مخلوقات لکھاں دی تعداد تے ماندی نہیں لکھاں تعداد تے ایک جو آیا ہے نا لاہور دے اندر انہاں دا حسینی آکو کتنا بسا گئے لاہور چلو پاکستان چوں لکھاں بندے پہنچ گئے نا آکو جت شیعہ دا پیر آیا ہے مخلوقات تھپی ہوئی ہے اور ہاتھ چومدے پین بیڑھی پین جتھا انہاں دا ملوڈے وہابے دا پیر آ گیا ہے اتھے مخلوقات ہے رش ہے اکو لوگ بیڑی پن جتا سادہ پیر آ گئے اکو مخلوقات تھپی ہوئے بیڑی بدن ہن لوگاں دے چیتے گردانن بھئی مخلوق تے شیعہ دے پیر نو بیڑی پئی ہے دیوبندے دے پیر نو بیڑی پئی ہے بریلوی دے پیر نو بیڑی پئی ہے ہن بھلی کون سی مخلوق تے ہر پاسے نظرانے تے ہر پاسے تبیز تو ہر پاسن دعائیں تو ہر پاسن پر ولی کون ہے مخلوقات ہر پاسے تھپیا بدن اتھے تلا چیتا کرتا ہوتا ہے بات کرنا چاہنا میرے دوستو یہ فانی جہان اس ملتان دے وچ آکھو دکاناں ہن ہن سندھ وچ اجاں تک ہیں ایک کراڑ دی دکان ہے سندھ جا کے دیکھو ملتان تو تساں نہیں نویں بچے بیٹھے ہو یہ مسلمان دی دکان ہے شام کو اگر مسلمان 100 روپے دے سودے بیچی بیٹھے تے کراڑی 100 روپے دے سودے جیکر ڈاہ گاہک مسلمان دی دکان تے آئے کھڑو تن تے ڈاہ کراڑ دی دکان تے بھی اکو فانی جہان تے کافراں دی دکان ہی چل دی ہے تے مومناں دی دکان ہی چل دی فانی جہان تے دکاناں ہر کہیں چل جان دکان اگر کوئی شیعہ دا پیر بنے تے دکان چل گئی ہے کوئی وہابے دا پیر بنے تے دکان چل گئی ہے سارے پیر بیرن انہاں دے رنگ لگے ہوئے نے مگر پیر بہت فرمیندے فقیر کس کو آدن ویسے دکانیں تو ہر جگہ چل رہے ہیں ولی کون ہے آپ فرمیندے اس دنیا تے ہر ایک بندہ پیا فقیر سلیبے ہو نام فقیر تنہاں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو وہ پہلے پیر سارے بن جا سن مگر پیرو ہے جنہی قبر کو دھرتی سلام کرے مسلمانوں مر کرنے جانا اگر شیعہ دا پیر مر گیا ہے مرن دے بعد قبر تے ہاتھ کو نہیں رکھدا نہ کوئی غلاف ہے نہ کوئی پھول ہے نہ کوئی عرس ہے نہ بوسا ہے
وہابے دا پیر مر گئے قبر اجڑی پی لاہور چ پی جت پی نا نشان کو نہیں آکو سادہ ٹردا ودا دنیا جچا چم جائے سام گئے دھرتی قبر کو سلام کر نام فقیر جنہاں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو اگلا سوال یہ ہوندا ہے کہ تسی قبر پرست ہو اسی قبر پرست نہ میں عرض کرنا چاہنا اگر ولیاں دے روزے نہ ہوندے سن لو رب دے سچیاں یاراں دے روزے نہ ہوندے تے مزاراں سنگ مر مر جانا ہونا اتے سونے دے غلاف نہ ہوندے پھلاں دے ہار نہ ہوندے دھرتی بوسا نہ لیندی دھرتی اتے استقبال نہ کردی تے خدا کو خدا کوئی نہ مندے خدا کو خدا دے منن دی دلیل بھی ولی دا روضہ ہے اگر ولیاں دے روزے نہ ہوندے عزتاں نہ ہو جاں خدا کو کوئی مندا بھی نہ کرتا کس طرح ملتان دا ایک بدماش مر گیا ایک بدماش مر ونجے شراب پیندا زنا کرندا ڈاکے مرندا چوریاں کرندا قتل کرندا مر گیا ہے آکو جنازہ پڑھے تھے پڑھے سے کوئی قبر بھی بدماش مر گئے جنازے پڑھے سے قبر پئی پھر بدماش دی قبر تے کوئی خلاف ہے کوئی پھول ہے کوئی بوسا ہے کوئی خیرات ہے بدماش قبر بنی پئی بدماش مر گئے قبر اجڑی پی ایک بندہ اللہ دا ساری رات سارا دن رب دے عشق چ روندا ہے میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو رونج رونجے آخو داڑھی پس گئی پیر سج گئے رب دی یاد ہے اگر اس تک بھی سال ہو گئے تو اون دی قبر اجڑی پئی ہوا ہے جو بدماش دی قبر اجڑی پئی ہے تے لوگ ہی آکھنا خدا کتے اور جڑا بدماش ہے ان دی قبر اجڑی پیے اور جڑا رب دا عاشق روندا ان دی قبر اجڑی پیے جے خدا ہوے تے یار دی قبر تے بچاویا رب نے دکھا دیتا ہے جڑا میرا نہیں بنیا قبر اجڑی راسی جڑا میں رب دا بن کے ان دی دھرتی کو ان دی قبر تے سلام نہ کراوت میں کو رب بھی راضی رب نے کہا یار میں سلام بڑے میرا یار بڑے میں رب دا یار تو نی قبر کو رنگ نہ لاوت وت میں یاری لاون دا فائدہ کیا ہے ایویں قبر پئی رہے جے بدماش دی پئی ہے رب نے کھا لیتا ہے جڑا میدا نہیں قبر اجڑی رہی جڑا میدا بن گئے دھرتی کن سلام نہ کراواں تو میں نال یاری لاون دا فائدہ بھی ہوئے یاری لاون دا لوگ یہ کہندے نے میاں بندہ رب دا تو سنگ مرمر دے سلا چلے دو سونا محل ہو دے اوتے بڑی سونی قبر ہوندی ہے پچ لوگ پاگل چومن پاوے ویندے بوسے دیون پاوے ویندے ایک قبر سونی بنے دو چاہتا ہوں آؤ میرے نال لاہور چلو جہانگیر دا مقبرہ ہے لاہور آخو اج اگر حکومت بنا دے وہ جا مقبرہ تو 4 ارب روپیہ لگتا ہے قبر بہترین محلے اور ان کی چھت لال موتی ٹکے ہون انگریز پڑھ کے لے گئے قبر تے لال موتی ٹکے ہون ملکہ نے لوائے ہیں مگر پڑھ کے قبر پہ یہ جہانگیر دی مقبرہ ہے بڑا خوبصورت مگر اون دے وچ بن کے دیکھو لوگ بیندن جوتیاں پئی ودن سگریٹ پیندے ودن نہ کوئی پھولے نہ کوئی غلاف ہے نہ کوئی ہار ہے نہ کوئی بوس ہے ملا جی اگر مزارہ سنگ مر مر کو تو محلہ کو بوسا ہوندا تو جہانگیر دی قبر کو بوسے ہوندے اے دے محلوں کو بوسا کیوں کہانی واللہ داتے دے دربار تے چند لاکھ روپیہ لگا پے جب تک وضو نہ کرو رب یار دی قبر تک آوان نہیں دیندا یار دی قبر دے آوان نہیں دیندا اکو جو جا رب دی کھا دیتے بناون نال کم نہیں بندا او میدا یار نہ دنیا دا ہاں قبر اوویں پئی اس لوگ استعمال نہیں کردے اے میدا یار ہا جمع دے ٹکر کھاندا سلانے تے دیرا لندا زمین تے اتے مائی دی دھرتی تے بے وضو نہ ہمارے ساوت میں رب نال جاری لئے تے بے وضو بھی نہیں آتا ہماری تمہارے دوستو راہ فرمیندے ولیاں کو منو کس طرح منو ولیاں کو منو تو پھر اس وقت بلا باز کریے میں راہ فرمیندے چوں میں اللہ کو منو میرے محمد کو منو نبیوں کو منو ولیاں کو منو اور تمام جماعتاں تے نگاہ کرو کہ انہیں چوں حرفاں دوتے عمل کس جماعت دا ہے وہ جماعت کیڑی بن گئی اللہ والی وہ کس جماعت دا اتفاق ہے انہیں چوں حرفاں کو منن والی جماعت ہے تو کیڑی ہے ایک جماعت ملوڈے والے مسلمان ملوڈے والی جماعت آخو او ہے کو الف تے کھڑ گئے میم تو نسخی میم تو اور او نون تو بھی اور با تو بھی نہ ولی دے دربار تے جان نہ نبیاں دی تعریف کردن نہ محمد پاک دے جمنے دے خوشی منن کٹ گئے ملا نہ کٹ گئے وہابڑے بل دیکھو شیعہ والی جماعت وہ کسی ولی دے عقیدے تے نہیں وہ اللہ دے بعد اللہ کو بھی نہیں مندے بلکہ جس طرح مقام ہے اللہ دے منر دا نہیں مندے میم تو کٹ گئے محمد پاک کو نہیں مندے اگر مندے ہوندے تو نبی پاک دی گھر والی کو ایویں مند گالیاں نہیں نا
یہ منن ہے نبی پاک دا منن دا مقام ہے کہ نبی پاک کو مننے تو دی گھر والی دے کرے گلے. وہ کس طرح منیا اس نے کہ نبی دی گھر والی نو گلے کرے اور اس نے میم کو نہ منیا ان دی گھر والی دے گلے کیتے. محبت دے مقام نہیں جس نبی دا پاک نال محبت لگی ہے. محبت دا مقام میم منن دا مقام ہے. حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھادا, ساری زندگی خربوزہ نہیں کھادا امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے. کیوں نہیں کھادا؟ آپ فرمیندے نے کہ میں نے ثبوت نہیں ملا میرے نبی پاک نے خربوزہ انج کٹ کے کھادا کہ انج کٹ کے کھادا. اور میں اگر کھاواں تو میں انج کٹ کے کھاواں تے نبی پاک نے انج کٹ کے کھادا ہوئے سنت دے خلاف تھیندے نہ کھانے ہے نہ سنت دے خلاف کرے. اکو جنہ نبی نال جاری لئی انہاں دا تے مقام ہے. اے نبی نال محبت تے نبی دی گھر والی دے گلے کر دو تسی. ہوش کرو آنکھوں پرو میم تو منکر ہو گئے. مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا میں سید ہوں اور اساں بخاری سید ہیں. ساری پیڑھی دے اندر خدا دی مہربانی کو اور مذہب نہیں ہے یہ تک اسا سنبھل دے. میں جب عاقل ہوا تو میری دل میں خیال آیا کہ ہر مذہب نو پھول گنیجے مت تک اس مذہب کو بہتر ہوئے. میں نے دیوبندی نے کول گیا میں کہ بے سو اگر میں تہاڈے مذہب تے آ ونجا تو مینوں کیا کرنا پوتی؟ انہیں کہ حسین کو باغی آکھنا پوتی یزید کو تھچا آکھنا پوتی. میں کہ لعنت اس مذہب تے میں تے سید احمد ڈاڈے نو جھوٹا آکھن جدی اس مذہب تے لعنت دفع ہو جاؤ. بال گیا میں شیعہ دے کولو بھائی اگر تہاڈے مذہب تے میں آ جاواں تو مینوں کیا کرنا پوسی؟ انہیں کہ اپنی نانی کو لعنت کرنا پوسی. نبی ساڈا نانا ہے, عائشہ صدیقہ ساری نانی ہے. اگر شیعہ مذہب کیا سے اپنی نانی کو برا کیسے ان دے خلاف گلا کرے سے شکایت کرتے ہیں باقی اس مذہب نو دفع کرو خدا خراب کرنے. وہ کیوں جا سیاد ہے جڑے مذہب چاہے اپنی نانی دے لعنت کرے تبرہ کرو پھر سیاد ہے بےمان ہے. بال میں گیا سنیا دے کول اگر بھئی میں تہاڈے کول آ جاواں انہیں اگر گاون شاہ یہ ساری جماعت چاہنے کہ اللہ دی تعریف کرنی پوسی, نبی دی تعریف کرنی پوتی, صدیق دی تعریف کرنی پوتی, علی دی تعریف کرنی پوتی, غوث پاک دی تعریف کرنی پوتی, اجمیری دی تعریف کرنی پوتی, دات پاک دی تعریف کرنی پوتی, موسی پاک دی تعریف کرنی پوتی, بہاول دی تعریف کرنی پوتی, بہاروی دی تعریف کرنی پوتی, مدینے دی تعریف کرنی پوتی, مدینے دے گلیاں دے کوچاں دی تعریف کرنی پوتی. پھر میں سوچا اگر سادات دا تحفظ ہے تو اس مذہب وچ اگر سید بنے وہابی تے ڈاڈے نو باغی آکھے, سید بنے شیعہ تے نانی تے لعنت کرے, سیدے واسطے مذہب اے بہترین اہل سنت جماعت ہے جڑا کہ سب ساری زندگی سارے نبی پاک دے اکون جلوس جو کڈی ودو سارے نانے دا جلوس کڈی ودو, صلاۃ و سلام پڑھ دو تے سارے نانے دے بدے پڑھ دو. او سارے نانے واسطے خوشیاں منا رہے ہو, سارے نانے سیداں دے نانے واسطے تعریف کر رہے ہو. اس تو بہتر مذہب کیڑا بے ادب ہے وہ بندہ جڑا ایسے لجپال مذہب نو چھوڑ کے کہیں بے پاسے جاندا. یہ تو ہو بھی نہیں سکتا. مسلمانوں دو تو اس نو کہندے نے جس وچوں مکھن نکلے, اے تو اس نو کہندے نے جس وچوں خوشبو آوے. اکو سچا مذہب اس نو کہندے نے جس وچوں بلی نکلے, جس وچوں بلی نکلے. مگر بلی ایک کمرہ کیوں چمی جڑیاں ہیں ایویں نہیں چمی جڑیاں سارے بٹے نہیں چمیندے, بٹے وہ چمیندے جو کو نبی بوسا دیتا ہے. ہر پتھر کو نہیں چمیا جاتا. وہ بٹا پیارا ہے آکو بٹے کو چمنا گناہ نہیں ہے. مدار کو چمنا یعنی تسی بٹے چم دو, بٹے کو چمنا گناہ ہوندا تو نبی پاک نگاہ کرو ایک بٹا سامنے آ گیا حجر اسود نبی پاک بوسا دے مار لگے. یا رسول اللہ تائیں سے بٹے نو کیوں بوسا بلیں دو؟ آپ نے فرمایا بٹا منو پیارا لگتا ہے. بٹا منو بلکہ میں نہیں بوسا دینا جڑا میرے امتی حج کرو نو کہو جے کرے بٹے نو بوسا نہ تو تہاڈا حج قبول کرے. تو مسلمانوں میں کہنا چاہنا نبی پاک نو او بٹا پیارا لگ گیا اس نے بوسا دیتا. اساں غریب اتھے نہیں جا سکتے, سانو موسی پاک دی مدار دا بٹا پیارا لگ گیا اساں یہ چم لینے. آکو پیارے بٹیاں نو چمنا سنت رسول ہے, پیارے بٹے نو چمنا سنت رسول ہے. مگر یہ کیوں بٹے چمی جرائن کیوں عزت ہو رہے یہ سوکھے نے ملے. قاضی عاقل محمد صاحب کوٹ مٹھڑا والی سرکار مفتی ہے, بڑا عالم ہے, شیخ الحدیث ہے. آپ دورہ پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, 80 طالب دورہ حدیث پڑھ رہے ہیں. نور محمد مہاروی دا گزر ہے, مہاروی صاحب دا گزر ہے. تو نگاہ پہ یہ مرشد کامل تھے. آپ اٹھ کر سونے مرید بڑا میرا ہاتھ پھڑو, لجپال مرشد میرا ہاتھ پھڑو. بیعت کی تھی اور بل بیعت ہو کے مہاروی
دی خدمت دے وچ نور محمد ہماری خدمت وچ قاضی عاقل محمد کوٹ مٹھن والا خواجہ فرید سائیں دا ڈاڈا وہ عرض کردا ہے ہن داتا بیعت تے کر لوے مینوں خیرات بھی دو اس طرح جھولی چ جلی داتا خیرات دو داتا خیرات دو قاضی تفسیر پڑھی ودے حدیث پڑھی ودے فقہ پڑھی ودے فقہ پڑھی ودے مفسر ہیں محدث ہیں مؤرخ ہیں سب کچھ ہیں مصنف ہیں علم تھارا تیرے کولے خیرات کی منگدا ہے آکو اوہ کو اور خیرات ہے جے تک دودھ نو تھوڑی جی جاگ نہ لگے مکھن نہیں آندا اس اگر بلی دی جاگ نہ لگے تا کوئی علم کام نہیں آندا داتا خیرات رو داتا خیرات رو 3 سال قاضی عاقل محمد صاحب نے رونجے رونجے گزر گئے داتا خیرات لو رونجے رونجے مہار شریف آپ خواجہ نور محمد صاحب گھر تشریف گن گئے باہروں خواجہ سلیمان صاحب بیٹھے تسبیح خانے دے اندر حافظ جمال اللہ صاحب بیٹھن ملتان والے قاضی عاقل محمد صاحب بیٹھن اکو تمام بلی بیٹھن تے مہاروی صاحب گھروں اٹھی کے اپنی کچہری وچ آیا اگو بلیاں دی جماعت غلام خواجہ سلیمان جی حافظ جمال اللہ سنے جی اوتھے آ کے مہاروی صاحب اوتھے فرمیندا ہے اے مریدو خدا عورتاں دے ہرس کنے بچاوے نور محمد مہاروی صاحب خدا عورتاں دے ہرس کنے بچاوے حافظ جمال اللہ سے عرض کر دیں میرے قبلہ سانو گل سمجھ نہیں آئی سانو گل سمجھ یہ ملتان والی سرکار کیا آپ نے فرمایا گل ہے میں گیا گھر میں نو اپنی گھر والی آدھی آئی مہاروی صاحب فرماتا پہ خواجہ صاحبہ نواب مرید بنائنی بڑے بڑے راجے تے بادشاہ بنائنی کوئی سونا لے آندے کوئی چاندی لے آندے کوئی اٹھ لے آندے کوئی بکرے لے آندے کوئی ریشم دے کپڑے لڑ کے آ جاندے وہ سارے نواب مرید تیرا چوڑا مرید کوئی نہیں سالی چھج کوئی نہیں دانے چھڑ واسطے تنگا چوڑا مرید تیرا کوئی نہیں وہ چھج بنا کے اسی دانے کی چھڑو تا تنگ ہے دانے چھڑ واسطے وہ جڑا مرید آندے کوئی سونا چاہیے آندے کوئی چاندی چاہیے کوئی چوڑا مرید ہی بھی کوئی نہ سالی چھج کا نہیں چھج سمجھے گے کون ہر دسو خدا نے عورتوں نے ہرس کے بچاوے ہن میں چوڑے کو کتھے گولا جو میرے مرید بڑو سالے چھج کا نہیں سانو چھج دیو اللہ عورتوں نے ہرس کے بچاوے قاضی عاقل محمد صاحب جب ایک گل سنی ہے نا پیر دے قدم چوم کے چاچنے شریف لگا اس ویلے گجاں کوئی نہ موٹراں کوئی نہ پیدل اتنے پہنچے جب پہنچے اس مقام تے ایک چوڑے دی کڑی آئی کدو رچ بدے پن کدو بھولو کدو گدڑ جا کھلڑیاں کھڑو جان کدو کتے بدے پن بدبو ہے کڑی چوڑیاں دی چھج بدھی دے پن قاضی عاقل محمد صاحب ایک بڑے بڈھے چوڑے دے کول آ کے آدھے یار بندہ لے وفا کر کے اپنے کپڑے مینوں دے تے میرے کپڑے تو لے اپنے کپڑے مینوں دے تے میرے کپڑے چوڑا تو خوش ہو گیا اپنے گندے بو دے مارے پھٹے کپڑے لہا دیتے تے قاضی دے کپڑے لے لیے بال کیا کرن دے قاضی عاقل محمد 12 چھج مل گھندا ہے ایک سوٹی گلندا ہے 6 چھج ایڈو تے 6 تے چوڑے والے کپڑے منہ تے رکھ کے آندا پئی یار کو بناونا جتیا یار کو بناونا ہوئی فرمائے چوڑا مرید ہے اے برادران اسلام قاضی عاقل محمد صاحب چھج منہ تے رکھ کے تے بیندا پئے جڑی بستی دے نال گزردا ہے لوگ آدنا چوڑیا چھج بھی کول کے کوئی نہ ہے تے قاضی زمانے دا علامت دہر ہے ہر چوڑ پجے چوڑا چھج دیتی ون ہر سمانی آدھی چوڑا چھج دیتی ون او چوڑا چھجا دی قیمت کیا ہے او چوڑا چھج بھی کول کے کوئی نہ قاضی صاحب رو کے جواب دینے والے لوگوں تنگ نہ کرو چھج بھی وک گئے تے چوڑا بھی وک گئے بے آدم ملا نو کی پتہ ہے علامہ اقبال فرماتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں اقبال سیاںا مسلمان ہے سیاںا مسلمان اقبال پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور کرگے سادنے گیج کو آپ فرماتے گیج اڑدی ودی ہے بعد اڑدا ودے اڑدے کٹھے ودن فضا وچ مقام جدا جدا ہے گیج اتھاں ڈھاتی جتا کتا مویا پے بعد بکھ مار ویسی جون تے ناتی پہاڑ تے شاہ بن کے مار ہے نے دوہے پکھی اڑدے کٹھے ودن آپ فرماتے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور ادے باغ ہکا ہے لفظ ہکے نے مگر ملا باغ دے تے ملوانی بخ مر ویسی جب ولی باغ چلے تے ٹبا رے دا کھنڈ بڑا پوتے تے شکر کا جلکا مل وے
یہ ساری ملا دی شیطان یہ جو فساد ملک چ پئی بدنی خداوند پاک ملا دی سٹ کر بچاوے ہر مسلمان کو قاضی عاقل محمد صاحب ٹردا 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 پیر دے بوہے تے پہنچ گئے پیر دے اللہ تعالیٰ پیر دے دروازے تو پنن دا ڈھنگ بھی سکھاوے مرید یہ اج کل دے جڑے مریدن خدا مان دے ایک پیر دے بوہے تے گیا ٹکر تھوڑا ملا تے بے پیر دے بوہے تے تہاڈا مرید ہاں اتھوں تیرا وعدہ کرنا چاہدا تھیا بس میں تہاڈا مرید ہاں یہ غلط طریقہ اے مرید بے وقت کنا کھڑ سکدا ہے ہاں اکو دل بر دے دروازے اوتے پکیاں لائیے جھوکا دل بر دے دروازے اوتے پکیاں لائیے جھوکا نت نمے نہ یار بنائیے واں کمینیاں لوگ سمجھے کہ نہیں شال مرشد دروازے تو پنن دا ڈھنگا ونجے مہار بھی سائیں دی ہمشیرہ آندیے بڑا سونا کمبھار کو رنگ چھڑی ملتان والے کو پہاڑ دے پٹھان کو رنگ چھڑی اے تیرا بھانجا ہے بڑے جائے میرا پوتر ہی کوئی رنگ دے مہار بھی سائیں کو ہمشیرہ آندیے ای کوئی رنگ دے سونے آپ نے فرمایا چنگا بی بی منو دے دے آپ نے فرمایا بھانجا جی سائیں اج کل تیرے دی میں ڈڈی لگے لنگر چلایا کر تو لانگری ہو گیا لنگر چلایا کر ٹھیک ہے سائیں مہینے دے بعد مائی بن لے کہ میں پتر رو ویکھاں کوئی رنگ روغن کیا تو کچھ بن گیا کوئی شکل نورانی ہے کہ کہنا آ کے ویکھے جسم تے گوشت کوئی نہیں ہجاں تو میں سکا ہوا دے وہ پکڑی گئی ہے مہار بھی سائیں دے کولو ڈاڈے غصے دے وچ میرا ویر ساری دنیا ٹکر کھاندی پیے میرے بچے واسطے کشا کہنے جو بخ مار گئی ہجا بچ گئے کشا نہیں رہ گئی میرے پوتر واسطے ٹکر کو نا چنگے بھڑے کو مطلب وفا کی ساری دنیا رج کے کھاندی پیے اور تلا بھڑجا میرے پوتر کو مار کھچے جو ہجا بچ گئے آپ نے فرمایا بی بی گل سنی تو لانگ رہی ہے ساری دنیا ہی دے ہتھوں کھاندی ہے ساری دنیا اور بھڑے جا لنگر چلے نا لنگر تیرے کول ہے کہ نہیں جی ہاں ماما جی میرے کول ہے ہنے سہی تسا فرمایا ماما جی لنگر چلاویں یہ تو نہیں فرمایا کہ تو ہی کھاویں تسی اے فرمایا لنگر مینوں اے طرح فرمایا بھڑے جا تو بھی وچوں کچھ کھا لیویں فرماؤ ہاں تو میں کھاواں آکھو اے جے مرید کھٹ گئے شالا پیر دے دروازے تو پنن دا ڈھنگ آ گئے پیر دے بوہے تے ہکل لپی ہوئی چوڑھایا ودے چھج بھی کھاؤ بی بی نے بانی کو بھیجا ونجو قسمت را چوڑھا کے چھج سارے گھن گنو سالے چھج کہنا 12 چھج لے گئے پوچھو چوڑھے کرے پیسے کتنا ہے پوچھو اس کو ارے سے پیسے کتنا سارے چھج گدے تھے او اوتھا عرض کر دے بی بی چھج گھن گنو پیسے تو منگے سا اپنے صحیح کریں پیسے میں خواجہ صاحب کہنے گن سا بی بی نے آکھا کوئی لالچ کی بیٹھے پیسے نہیں بے ڈھیر نہیں تھی میں خواجہ صاحب کو عرض کر تھے چوڑا آئے بیٹھے چھاج گی دیتے پیسے رو شدہ بیٹھا نہ رہے میں نے کہ عرض کی تے خواجہ نور محمد مہار بھی اٹھی پائے کو پیسے دے ماں آبے خواجہ مہار بھی تے نگاہ کرے چوڑا تلا چوڑا مہار بھی لجپال اس مقام دوتے او مسلمانوں رو دے دایا جو نکل ونجا دا میرا بچڑا قاضیا کے جا شکلہ بنائے نہیں آدھے میرا مرشد سونا فرمایا جو آوے چوڑا مرید کوئی نہیں آج چوڑا مرید آیا بیٹھے خیرات مل دیے کہ کوئی نہ خیرات مل دیے کہ کوئی نہ آپ گئے نے من کے پٹکا لہا کے سر تے رکھنے وانجو میرا بچہ ایران تک دھرتی کو رنگ رے اے مسلمانوں بے ادب لوگ پیدا تھی گئے نے اج انہاں ولیاں دے عقیدے کو جھوٹا دینے ولیاں دے عقیدے کو برا دینے ولیاں دے رودے کو مندارا دینے مسلمانوں کو شرم کرو حیا کرو اجمیری پاک کو عرض کیتا گیا سونیا اپنا عقیدہ تے دسی ونج تاکہ اساں مریداں کو سمجھے دینا کہ اجمیری دا عقیدہ کیا آپ نے فرمایا بندہ پروردگارم امت احمد نبی اجمیری فرمیدے میرا عقیدہ لکھ لو قیامت تک دنیا کو یاد رہے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی رس گئے اے ولیاں دے عقیدے مسلمانوں تمہارے دوستو مذہب اہل سنت جماعت قدیم کرنے جو مذہب ہے چند نیہاں دے بعد کنہ لوگوں کو شوق ہویا کہ نواں مذہب بنائیے نواں کنہ کو شوق ہویا کہ نواں مذہب بنائے انہیں کہ نواں مذہب کس طرح بنائیے مرو کیوں نواں مذہب بناؤں انہیں کہ نواں مذہب ایویں چا بناؤ جیڑا کم سنی کریں نہ انہاں دا اپاٹھ کریں دے ونجو مذہب بنیا پہ یعنی او کیویں یعنی سنی پردے ہاتھ بن کے تسا چھوڑ دو
یہ مذہب پہ بن دے سنی رکھ دے سجدہ کرنے سیدھا تسا کو بٹا رکھ لو سنی دی باغ 1.5 گز تسا 2.5 گز بنا لو سنی دا کلمہ آکھو گز تسا 1.5 گز بنا لو سنی دا جنازے 4 تکبیراں تسا 5 بنا لو سنی نماز پڑھ کے دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو انجن چا کرو سنی دا پاٹھ کرنے دے وہ مذہب بنیا تا مسلمان اکو مذہب شدا بنی سنی دا پاٹھ مذہب تو کوئی کنہ دہاڑے دے بعد بنا لوگوں کو شوق ہویا کہ اسا کوئی نواں مذہب بناؤ اے وہابڑے ملوڈے یعنی اسا کیڑا مذہب بناؤ یعنی تسا ایویں بناؤ جہڑا عقیدہ موسی پاک دا ہے نا آکھو شرک ہے جہڑا عقیدہ اجمیری دا ہے آکھو بدعت ہے اے ولی اللہ قبر چومن تسا کو گناہ ولی عرس کرن تسا کو گناہ ولی چادر چڑھن تسا کو گناہ ولی یا رسول اللہ دن تسا کو گناہ ولی جنازے بعد دعا منگن تسا کو گناہ ولی میلاد پڑھن تسا کو بدعت ولی یا رسول اللہ دن تسا کو گناہ جہڑا عقیدہ ولی دا ایک کفر تے شرک ویندے آکھو بس مذہب بنیا پیا ایک مذہب تے نہیں اے وہابی مذہب ولیاں دا پٹھ شیعہ مذہب سنیاں دا پٹھ یہ پٹھ ہے مذہب تو بن گئے اللہ پاک قرآن فرمیدا ہے رب فرمیدے میں جوڑ لل فلان تجد لہو ولی مرشد رب فرمیدے جے کو بے ایمان کر دے او کو مرشد نہ لبھی پیر نہ لبھی ولی نہ دسی وہ بے پیرا ہوتی بے مرشد ہوتی او کو ولی نظر نہ آتی میں جوڑ لل فلان تجد لہو ولی مرشد او کو مرشد کو نہ لبھی ولی کو نہ لبھی انہیں ملون یہ سوچا بھئی مذہب تو تبدیل کر کھڑے اور پیر تو کوئی بناونے نہ پیر اگر پیر دا ہاتھ نہ پکڑے دے پیر نہ بنے دے تو قرآن دے قانون نال تے کافر بن دے ہن پیر کیڑا بناؤ موسی پاک نہ اوتھ نہیں بننا انہوں کو تے چھوڑا ہے توسے شریف انڈے نہیں بننا انہوں کو چھوڑا ہے گورڑے شریف انہوں کو چھڈو انہوں کو تے چھوڑا ہے کتھے بنو یعنی ایویں کرو انہاں ولیاں کو تے چھوڑا ہے نا او جڑا سالا بڑا ملا ودے نا وہابی ٹھلی کردن والا پر ایہ کو بیک ونجو حضرت صاحب پر ایہ وڈے ملا وہابی کو پیر چ بناؤ ٹھلی گردن والا بڑا جڑا وہابی ہے نا انہیں اپنا پیر بنا لیتے ہمارا حضرت صاحب آ رہا ہے ہمارا حضرت صاحب آ رہا ہے ہمارا حضرت صاحب آ رہا ہے سبحان اللہ اور گل سن وہابیا حضرت صاحب بنا 100 جبے پاوے 100 کبے پاوے موسی پاک نہیں بن سکتا شیعہ نے سوچا اسا کیڑا پیر بناؤ یعنی جلوں بھائی تو سے کوئی نہ وہ ہاتھ بدھی کھڑا ہے پیر بہت جلوں وہ یہ ہاتھ بدھی کھڑا ہے بہار شریف ہے وہ ہاتھ بدھی کھڑا ہے موسی پاک ہے یہ بھی ہاتھ بدھی کھڑا ہے اساں تے پیر گلے تو ہاتھ بدھا نا آکڑے ہا پیر جڑا ای ہوے اسا پیر گلے تو آکڑا ہے جڑا آکڑا کھڑا مسلمانوں نماز کیوں ہے ذرا سوچو نماز کس واسطے خدا کو کیا ضرورت ہے سبحان رب جلالہ کو خدا کو ضرورت ہے نماز کس وقت خدا رب فرمیندے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت کے لا امید نہ ہو میں غفور رحیم نماز اس واسطے فجر دا سجو بجائے کوڑ مارے سے گناہ کیتے تھے گلے کیتے تھے بکواس کیتے تھے حرام دا ٹکر کھاتے تھے رب رس گئے رب نے ایک موقع لیتا ہے ہن ظہر دا ٹائم چاہیے پیشی دا آ کے میں کو منا چاہ نماز پڑھ چاہ فجر گناہ کیتے نے میں تو کو باقی رہنا بات نماز دے بعد بات دیگر تک گناہ کیتے دے رب فرمیندے بات مکرو سائی چاہ بات آ چلو نماز پڑھ چاہ میں کو منا چاہ اے نماز ہے رٹھے رب کو مناون واسطے نماز ہے رٹھے رب کو مناون واسطے اس واسطے نماز ہے خدا موقع لیتا ہے میں رس میں نہ تو گناہ کرنے بات آ کے میں کو منا چاہے نماز یہ ایک کا جگہ لے کے رٹھے رب کو مناوانا دے رٹھے رب کو اچھا بے رٹھے کو جو منی دے ہاتھ من کے منی دے کہ چھوڑ کے منی دے کیے منی یار پیر صاحب میرے تے رنجے میری طرف ہاتھ چا بنی یار میں ہاتھ بدھی کھڑا ہوں میں منی کو ہاتھ لکھ سوتے دستے بستہ عرض کرتا ہوں ہمیشہ رٹھے کو منی دے ہاتھ بن کے یا رب کو آئے منامن تے ہاتھ بن نماز یہ رب کو مناونا ہے کہ ہاتھ بن ہمیشہ رٹھے کو ہاتھ بن کے منی دا ہے جے کر آئے لڑن خدا نہ بت اکڑی وجہ آ میں بھی کھڑا بتوں یا رب ودا یا لڑنا ہے تو پلوان ادھیکاری اکڑی ہی جوائیں جے کر مناونا ہے تو ہاتھ بن رٹھے کو ہاتھ بن کے منی دا ہے کوئی ہوئی کرو مسلمانوں تو میرے دوستوں مارے کرنا چاہنا ہن بے اسا پیر کیڑا بناؤ ہن اسا کیڑا پیر بناؤ انہیں کہ بگا اے سارے ہاتھ بننے پیرن اسا بنو آکڑا جڑا ملنگ ودے نا ملنگ اعلان کر لو علی دا رنگیا ہوئے ملنگ دا اعلان کر لو اے علی دا بس یا ملنگ ظاہر تو یہ بابا ملنگا دعا کی تھی بانی علی دا رنگیا دعا کی تھی بانی بچوں تے ہاتھ پھیری بانی ملنگا کو پیر چا بنائے رہے
یہ پیر آ گئے ملنگ صاحب آ گئے علی درنگا گل بچ ٹلن کالا چولا گٹیاں تے ایڈا ناد ودا لڑکدے روح پھوکن والا ایک کالی بلا اینو ٹلیاں تے چڑھ کے آئے نا ڈنگا رسا توڑا کے گئے اے علی درنگا